جی السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آن اسپیچ ایکٹس اینڈ اسپیچ ایکٹ تھیری۔ انفیکٹ ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اسپیچ ایکٹس کیا ہوتے ہیں، یہ اسپیچ ایکٹ تھیری کیا ہے، کیا اس کے کمپوننٹس ہیں اور کیسے وہ تمام کمپوننٹس ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹیو ہیں۔ تو مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرٹیننگ ٹو دس تھیری از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ ان دس ویڈیو۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو اٹینشن ہے، جو آپ کا فوکس ہے، دیٹ مسٹ ناٹ بی کمپرومائزڈ۔ بٹ ساتھ ہی میں یہ پرومس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو ایچ اینڈ ایوری فنڈامنٹل کانسیپٹ پرٹیننگ ٹو دس تھیری ول بی کلیئر۔ سو وداؤٹ گوئنگ ٹو دا فردر فارمیلٹیز لیٹس بگن اٹ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ تھیری ان 1960s پبلش ہوئی۔ جان آسٹن نے اسے پیش کیا اسپیچ ایکٹ تھیری کے نام سے۔ بیسیکلی ان کی ایک اور پبلیکیشن تھی جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ڈو تھنگز ود ورڈز، یہ اس میں سے جو ہے وہ ڈیرائیو کی گئی۔ تو اس میں وہ کانسیپٹ یہ دیتے ہیں کہ ورڈز جس چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، جس چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس چیزوں کو الیبوریٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ان کمیونیکیشن، بلکہ ورڈز جو ہیں وہ ایکشنز اور چیزوں کو، اعمال کو پرفارم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو مطلب اسپیچ ایکٹ کی اگر سمپل ڈیفینیشن دیکھی جائے یا کانسیپٹ دیکھا جائے تو وہ بھی یہی ہے کہ جب وہ تمام ایکٹس یا ایکشنز جو پرفارم کیے جاتے ہیں وایا اٹرنسز، یعنی ورڈز کے تھرو جو ایکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں، تو ایسے ایکٹس یا ایکشنز جو ہیں وہ اسپیچ ایکٹس کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ورڈز یوز کرتے ہیں in order to thank someone, in order to warn someone, in order to advise someone۔ تو ایسے تمام words جو یوٹیلائز ہم کرتے ہیں in our communications in order to perform some acts، تو ان کو ہم speech acts کہتے ہیں۔ اسی طرح بنیادی طور پہ وہ words کو دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ ایک کو نام دیتے ہیں جی کانسٹیٹیوز کا، اور دوسری کیٹیگری کو نام دیتے ہیں پرفارمیٹیوز کا۔ کانسٹیٹیوز میں بیسیکلی وہ تمام ان ورڈز کو یا وربز کو رکھتے ہیں جو چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، الیبوریٹ کرنے کے لیے اور سمپلیفائی کرنے کے لیے، اور مطلب آپ یوں کہیں کہ جب آپ کسی قسم کی بھی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، جو استعمال ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں، ان کو وہ کانسٹیٹیوز کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ وہ تمام ورڈز جو ایکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں وہ رکھتے ہیں جی دوسری کیٹیگری میں پرفارمیٹیوز میں، یعنی وہ تمام ورڈز جو یوز کیے جاتے ہیں in order to thank someone, in order to appreciate someone or in order to suggest something، ان کو وہ رکھتے ہیں جی پرفارمیٹیوز میں۔ اس کے ساتھ بیسیکلی یہ جو تھیری ہے، جو جان آسٹن جو برٹش فلاسفر تھے لینگویج کے، جنہوں نے یہ 1950s میں جو ان کی پبلیکیشن تھی، اس میں سے 1960s میں سے یہ جو تھیری ڈرائیو کی گئی، اس میں بیسیکلی وہ تین میجر ایکٹس میں جو ہے وہ ان ایکٹس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یعنی تین جو ہیں وہ اس کے پارٹس ہوں گے، جن کے نام اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1 لوکیشنری ایکٹ، نمبر 2 اللوکیشنری ایکٹس، نمبر 3 جو ہے وہ پر لوکیشنری ایکٹس۔ بیسیکلی یہ تین جو ہیں وہ ایکٹس کی کیٹیگریز ہیں جن میں جان آسٹن جو ہے وہ ان اسپیچ ایکٹس کو رکھتے ہیں۔ اب مین یہ تھیری جو ہے وہ ان تینوں ایکٹس کے جو ہے وہ اراؤنڈ جو ہے وہ مطلب ریوالو کرتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کانسیپٹ کیا ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہی کنفیوژن جو ہے وہ بیسیکلی پائی جاتی ہے، مگر یہ کانسیپٹس اگر بندے کو سمجھ آ جائیں تو ایز سچ اتنے مشکل یا اتنے پیچیدہ بھی نہیں ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان کے کانسیپٹ کیا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے جی لوکیشنری ایکٹ۔ لوکیشنری ایکٹ کے لیے کانسیپٹ انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لنگوسٹک ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جو آپ کی چوائس آف ورڈز ہوتی ہے، جو اٹرنسز ہوتی ہیں، یعنی کہ میننگ فل اٹرنسز یا ورڈز، یا جو لنگوسٹک ایکسپریشنز جو ایک اسپیکر یوز کرتا ہے، وہ لوکیشنری ایکٹ ہوتا ہے لینگویج کا۔
اس کے بعد جو دوسرا اس میں ایکٹ آتا ہے اسپیچ ایکٹ تھیری کا، دیٹ از الوکیشنری ایکٹ. تو بیسیکلی الوکیشنری ایکٹ جو ہے وہ والے اس میں ایکٹس آتے ہیں جو ری الیکشنز ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو انٹینڈڈ، جو آپ کے میننگز ہوتے ہیں یا جو آپ کی انٹینشنز ہوتی ہیں اسپیکر کی، وہ آپ کی کمیونیکیشن کے دوران جو ہے وہ الوکیشنری ایکٹ کا رکھتے ہیں درجہ. یعنی کہ ہم نے لوکیشنری ایکٹ میں سمپلی یہ دیکھا کہ جو آپ کی اٹرنسز ہیں، جو آپ کی میننگ فل ورڈز ہیں، جو آپ کے لنگوسٹک ایکسپریشنز ہیں، وہ آپ کے آگے لوکیشنری ایکٹس میں. اسی طرح جو آپ کے ان لٹرل میننگز کے بیک گراؤنڈ میں، جو آپ کے مائنڈ میں، جو آپ کی انٹینشنز ہیں، جو آپ کے ایکچول اور ریئل انٹینشنز یا ریئل میننگز جو ہیں، وہ جو آپ کے دماغ میں ہیں، وہ آپ کے الوکیشنری ایکٹ میں آئیں گے. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ ہوتی ہے جی پر لوکیشنری ایکٹ کی. تو پر لوکیشنری ایکٹس جو ہیں وہ سمپلی ایک جو ہے جو ایفیکٹ ہوتا ہے، جو ان اٹرنسز کا، جو ان میننگ فل ورڈز کا جو نتیجہ نکلتا ہے، مطلب جو اس کا ایکچول لسنر کے اوپر جو ایفیکٹ پڑتا ہے، جو لسنر اس سے متاثر ہو کے جو کچھ کرے گا، وہ آپ کا پر لوکیشنری ایکٹ میں آئے گا. اب میں یہاں پہ ایک سمپل سی آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو ایگزامپلز بیسیوں مل جاتی ہیں گوگل سے، آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں اسی زبان میں ایک جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو یہ تینوں جو ایکٹس ہیں وہ اسپیچ ایکٹ تھیری کے، وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. فار ایگزامپل، ایک بندہ روم میں بیٹھا ہے، ساتھ اس کے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. مطلب آپ یوں سمپلی کہہ لیں کہ کچھ لوگ دوست جو ہیں وہ ایک روم کے اندر بیٹھے ہیں. تو ایک بندہ ان میں سے ایک دوست بولتا ہے کہ روم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جو ورڈز وہ استعمال کر رہا ہے، یہ اس کے استعمال ہونے والے جو ورڈز ہیں کہ روم بہت ٹھنڈا ہے، یہ روم میں بہت ٹھنڈ ہے، یہ آ گیا اس کے لوکیشنری ایکٹ کی ڈومین میں. اب اس کے یہ فقرہ بولنے کے پیچھے، یہ ورڈز چوز کرنے کے پیچھے دماغ میں وہ کیا چاہ رہا ہے، یا اس کی کیا انٹینشن ہے کہ اس نے یہ ورڈز کس کانٹیکسٹ میں بولے ہیں، وہ اس کا آئے گا جی ان لوکیشنری ایکٹ کے زمرے میں. فار ایگزامپل، وہ سردی ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی اگر کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہے یا دروازہ کھلا ہے یا کہیں پہ کچھ اور جو ہے وہ مطلب کوئی ایسا اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ روم جو ہے وہ مطلب اس کی ٹھنڈک جو ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس کے دماغ میں جو کچھ ایسی کوئی انٹینشن یا اسپائریشن یا اس کے اندر جو پرسیپشن ہے وہ چل رہی ہے، وہ الوکیشنری ایکٹ میں آئے گی. مگر اس ورڈز کو سننے کے بعد، اس کے لنگوسٹک ایکسپریشن کو یعنی لوکیشنری ایکٹ کو سننے کے بعد، اور جو اس کے مائنڈ میں ہے اس کے بھی ریزلٹنٹلی جو آگے آڈینس ہے، جو آگے لسنرز ہیں، وہ جو اس کے اوپر عمل کریں گے، جو فائنلی اس فکرے کا جو مطلب آؤٹ کم ہوگا، جو ایفیکٹ ہوگا، جو ان کے لسنرز کے ایکشن سے واضح ہوگا، وہ آپ کا پر لوکیشنری ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. فار ایگزامپل، ان میں سے ایک بندہ جسے وہ مخاطب تھا، وہ اٹھ کے جلدی سے دروازہ اگر تھوڑا کھلا تھا تو وہ بند کر کے آ جاتا ہے، یا اٹھ کے وہ ہیٹر آن کر دیتا ہے، یا کچھ اور کوئی ایسا الٹرنیٹیو مطلب جو ہے اس کے ورڈ سننے کے بعد وہ کرتا ہے، تو وہ اس کا پر لوکیشنری ایکٹ کے زمرے میں آئے گا. تو یہ بیسیکلی اسپیچ ایکٹ تھیری تھی جو تین ایکٹس کے اوپر مشتمل تھی، یعنی کہ لوکیشنری، الوکیشنری اور پر لوکیشنری کے اوپر. ہوپ کہ تینوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑا سمپل ورڈز میں کانسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد یہ جو تھیری ہے، اس سے فردر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ یوں کہیں کہ ایکسپینڈ کیا گیا، کچھ فردر جو ہے وہ کلاسیفائی کیا گیا اس کی الوکیشنری ایکٹ جو ہیں اس کی کیٹیگری کو. اور یہ کام کیا ایک امریکن فلاسفر تھے لینگویج کے اور رینون لنگوسٹ جان سرلے. انہوں نے یہی کام ان 1969 کیا کہ انہوں نے ان اسپیچ ایکٹس کی جو الوکیشنری والی ڈومین ہے اس کو فردر 5 آپ یوں کہہ لیں کہ کیٹیگریز یا ٹائپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا، جن کے نیمز ایسے ہیں: ڈائریکٹیو، کومیسیو، ریپریزنٹیٹیوز، ڈیکلیریٹیوز، ایکسپریسو. تو ہم ان کو بھی ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کانسیپٹس ہیں، کیونکہ یہ بھی اسپیچ ایکٹ تھیری کے ایک لازمی جو ہے وہ پورشن کے طور پہ جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں.
تو اس میں جی جو پہلے نمبر پہ آتا ہے دیٹ از ڈائریکٹیو ایکٹ. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹیو میں وہ تمام ورڈز کی کیٹیگری کو وہ رکھتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اسپیکر عام طور پہ ٹرائی کرتا ہے ان آرڈر ٹو میک دا ہیئرر ڈو سم تھنگ. مطلب جب وہ کسی قسم کی کمانڈ دینے کی، کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن دینے کی، کسی قسم کی جو ہے وہ دعا یا التجا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مطلب اس طرح کی کوئی بھی ڈائریکشن جاری کرنے کے لیے جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں یا جو لنگوسٹک ایکسپریشنز یوز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹیو ایکٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. فار ایگزامپل لیو دا ٹاؤن امیجیٹلی. اب اس میں ایک جو ہے وہ کمانڈ دی جا رہی ہے، ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے، ایک ہدایت کی جا رہی ہے، یا یوں آپ کہیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ آرڈر دیا جا رہا ہے یا کچھ کہا جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو اگزامپلز ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹیو میں آئیں گی. اس کے بعد آتا ہے جی کمیسو. کمیسو اس میں ظاہر ہے کہ ایسا مطلب جب کوئی اسپیکر کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے یا کمٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کمیسو ایکٹس میں آتا ہے. فار ایگزامپل سویئر، فار ایگزامپل پرومس، فار ایگزامپل گارنٹی، فار ایگزامپل ٹو ریفیوز سم تھنگ، مطلب آئی ول ری پے دا منی، آئی ول ایکٹ اپان مائی پرپوزل. سو اس طرح کی مطلب جو کمٹمنٹس ہیں وہ کمیسو ایکٹس میں آئیں گی. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے دیٹ از ریپریزنٹیٹیوز. اس میں انفیکٹ جو اسپیکر ہے وہ کچھ چیز جو ہے وہ اسرٹ کرتا ہے، یعنی کچھ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی چیز کو غلط یا ٹھیک جب وہ قرار دیتا ہے، یا کسی چیز کی جو ہے وہ افرمیشن کرتا ہے کہ میں فلاں چیز پہ بلیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا، فلاں چیز جو ہے وہ درست ہے یا میرا خیال ہے درست ہے. تو مطلب جب چیزوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جاتی ہے تھرو لنگوسٹک ایکسپریشنز تو وہ ریپریزنٹیٹیوز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. فار ایگزامپل دا ارتھ از راؤنڈ، ایک فیکٹ بتانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے تھرو لنگوسٹک ایکسپریشن. یا اسی طرح مطلب اس کی ڈفرینٹ اور بھی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو اور مطلب نیکسٹ آتی ہے دیٹ از ڈکلیریٹو. اس میں بیسیکلی اسپیکر جو ہے وہ ایک جو چیز ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے، مطلب کسی قسم کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انفارم کرتا ہے، ایک چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے، تو وہ ڈکلیریٹو ایکٹس میں آتا ہے. فار ایگزامپل یو آر فائرڈ، کلاس ڈسمسڈ. مطلب ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ جن ایکٹس کے تھرو دیا جاتا ہے وہ آپ کے ڈکلیریٹیوز میں آتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ آتا ہے جی ایکسپریسو. جب اسپیکر کوئی چیز ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی قسم کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہ رہا ہوتا ہے یا معذرت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو مطلب کسی بھی قسم کے جو فیلنگز یا ایموشنز ہیں جب ان کا ایکسپریشن کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے اسپیکر کا، تو اس کے لیے جو لنگوسٹک ایکسپریشنز استعمال ہوتے ہیں، جو الوکیشنری ایکٹس استعمال ہوتے ہیں وہ ایکسپریسو کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ تھا جی جان سرلے کی کنٹریبیوشن اسپیچ ایکٹ تھیوری میں کیا ہوتی ہے. تو پہلے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جان آسٹن نے کیسے دو بیسک کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا ورڈز کو، اور پھر کون سے جو 3 مین ایکٹس ہیں اس تھیوری کے ان کو ہم نے 1 بائی 1 دیکھا. تو آئی ہوپ کہ تمام چیزیں جو اس تھیوری سے ریلیٹڈ تھیں وہ آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اگر آپ کی فردر کوئی کوشچن یا کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں اسے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ رپلائی مل جائے گا.